الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زمر کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالی قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں بحالت نیند میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو لفظ ہے نا یتوفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا دبوچ لینا، قبض کر لینا۔ اس آیت میں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو، نفس کو قبض کر لیتا ہے، موت میں بھی اور نیند میں بھی۔ مراد یہ ہے کہ موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے اور نیند میں بھی قبض ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں روح نہیں ہوتی، لیکن جو مردہ ہے وہ نہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ بات کرتا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اور جو نیند والا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، ہلتا جلتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کی پلس دیکھیں تو اس کی دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا ہر فعل جو زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں ہیں بے روح۔ تو سوئے ہوئے کو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، اور یہاں اسی حوالے سے کوئی مردہ ہے تو اس کو زندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہوتا زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس کے لیے بے شمار آیات احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک آیت میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کی تھی کہ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے فرعونیوں کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے جو زوال ہوتا ہے اس وقت، پھر آگے زوال سے مغرب ہوتی ہے، پھر اس اشیاء اسے کہتے ہیں، اس وقت پیش کیا جاتا ہے، دونوں ٹائم پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرعونی تو قبروں میں بھی نہیں گئے، ان کو نہ دفنایا گیا، پھر سب سے بڑی بات کافر تھے، ان کو صبح و شام قرآن مجید کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی کچھ زندگی کے ان میں آثار ہوتے ہیں، یا اگر پہلے نہیں ہوتے تو آگ پر پیش کرنے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے انہیں، تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پیش کیا جاتا ہے نا، ورنہ اگر انہیں تکلیف نہ ہو تو آگ پر پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب وہ چیختے چلاتے بھی ہوں گے، لیکن کائنات میں ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ ہاں اگر وہ جس کو سنائے تو سن سکتا ہے، جیسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیثوں میں آتا ہے کہ قبرستان سے گزرے تو گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو بڑا اصیل ہے، کیوں، کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ قبر میں مردے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس نے گھوڑے نے دیکھا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قوتیں سلب کی ہیں، یا ایک حجاب رکھا ہے یا آڑ رکھی ہے، تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ ہم لڑیں جھگڑیں کہ نہیں جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ تو یہ غلط باتیں چپ کر کے جو قرآن مجید نے کہا وہ مان لینا چاہیے۔
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ بعد از موت کچھ زندگی کے آثار ہوتے ہیں، عذاب قبر بھی ہے، موت کے بعد عذاب بھی ہے، اور سزا جزا بھی ہے، جزا بھی، انعامات بھی ہیں. تو مراد یہ کہ بے شک روح قبض ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھوڑی سی تمہید کے ساتھ یہ اصل بیان کرنا ہے کہ شہید زندہ ہے، چاہے اس کی لاش ملتی نہیں، اس کی لاش کے پرزے ہو جاتے ہیں، اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہاں تک کہا گیا کہ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے تاکہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم عذاب دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی، یا انعامات دنیا میں دیکھتے ہیں، انعامات اور جزا سزا جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. قیامت جب قائم ہوگی تو پھر اور کام ہوگا، پھر تو حساب کتاب لیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ہے تو اس کے اندر یہ دعا سکھاتے تھے، ایسے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے یوم یقوم الحساب کے بعد. وہ دعا یوں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں، اچھی چیز ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے. و اعوذ بک من عذاب المحیا و ممات، فتنہ در ہے یہاں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ مَحْيَا وَمَمَاتِ، اور مجھے زندگی اور موت کے فتنہ سے بچا لے. یہ فرقہ واریت فتنے ہی ہیں، اس سے بچیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں بچنے کی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة محیا وممات واعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بچا لے جو بھی آئی نہیں ہے. یہ سب لوگ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. یا اور کوئی دعا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، حدیثوں میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. یہ دعا بڑی زبردست ہے، اس کو آپ یاد کریں، زبانی یاد کریں. یوم یقوم الحساب کے بعد یہ پڑھ کے 4 دعائیں ایک ہی دعا میں، پھر آپ سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی قدر، ہم اسی تشریح میں تھوڑے سے دور نکل گئے. اگر کسی شخص کو قرآن فہمی اور تفقہ فی الدین یہی ہے تو ہم نافہم و نابلد ہی اچھے رہے. جنہیں قرآن کی اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ موت کے بعد بھی حیات ہے، پھر شہید سے پہلے صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، واللہ تو زندہ ہے. تو آپ سب زندہ ہیں، یہ عقیدہ بس پختہ رکھیں. میں نے بہت سارے کافی دنوں سے میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. قرآنی تصریحات کے علاوہ کتب احادیث میں متعدد ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو سماع موتا، یعنی موت کے بعد سماعت کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں یہ وضاحت ہے کہ عام مردہ خواہ وہ کسی مذہب اور ملت سے ہی کیوں نہیں تعلق رکھتا، لوگوں کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، ان کو جانتا پہچانتا ہے، بس بول نہیں سکتا، اور جب وہ بولتا بھی ہو تو تم سن نہیں سکتے. احساس سماعت اور شعور کا تعلق حیات سے ہے، موت سے نہیں، موت سے نہیں. اس لیے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے، وہ روح بے شک قبض ہوتی ہے. سویا وہ آدمی سن کے جاگ بھی جاتا ہے نا، خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وجود سے ہے. جب وہ جاگ جاتا ہے کسی کی بات سن پہ، وہ کھٹکھٹا ہونے سے، تو وہ جاگ جاتا ہے نا، تو عدم سے نہیں. اس کا مطلب ہے زندگی موت کا تعلق چلتا رہتا ہے، ایک مستقل مرنے کے بعد
اور ایک عام نیند کی حالت میں مرنے کے بعد اگر کسی مردے کو اس معنوں میں مردہ کہا جائے یا سمجھا جائے کہ اس میں نہ قسم کا مادہ احساس رہتا ہے نہ سماعت و شعور رہتا ہے، تو پھر عالم برزخ میں نعمت و عذاب دیے جانے کا کیا فائدہ، کیا مفہوم نکلے گا؟ جیسے میں نے فرعونیوں کے بارے میں آیت بھی پڑھی ہے، عذاب تو وہی محسوس کرتا ہے نا جس میں حیات کی حس ہوتی ہے۔ اگر وہ لکڑی اور پتھر کی طرح بالکل جامد و بے جان ہے تو اس کو عذاب دینے ثواب سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں فائدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا لایانی کام تو نہیں کرتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے ہم حیات کہتے ہیں، مثلا کسی کا ناطق ہونا یعنی بولنا، حرکت کرنا، وہ تو نیند میں بھی ہو رہا ہے نا، چلنا پھرنا، کاروبار۔ کئی لوگ نیند میں چل کے دور دور تک نکل جاتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تو کاروبار زندگی میں مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ، کھانا پینا، تو مرنے کے بعد کی زندگی یا احساس و شعور کو ہم اس حیات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ بھی ایک مستقل زندگی ہے۔ کتنے بڑے عالم ہیں، کوئی عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت علامہ اقبال سے۔ معرفت الہی والے عالم ہیں، یہ ظاہری عالم نہیں ہے، باطنی عالم بھی ہے، ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔